بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا، حماس ہتھیار ڈالتی، ہوسٹیجز کو رہا کرتی تو 8 اکتوبر کو جنگ ختم ہو جاتی۔ اسرائیلی لیڈر سے ملاقات کے بعد بلنکن کا بیان۔ بلنکن نے اسرائیلی لیڈرز کے بعد کی محمود عباس سے ملاقات، غزہ کے مستقبل پر بات چیت۔ امریکی وزیر کے خلاف رام اللہ میں احتجاج۔ بلنکن نے فلسطینیوں کی نسل کشی کو درست ٹھہرایا، امریکہ قتل عام میں برابر کا شریک ہے۔ حماس کا ری ایکشن۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت اور نسل کشی کے 96 دن، کئی جگہ حملے، کئی فلسطینی جاں بحق زخمی۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کی کارروائیاں، 26 گرفتار، بلڈوزرز کے ذریعے گھر گرائے گئے۔ اسرائیل کے خلاف ساؤتھ افریقہ کی درخواست پر جمعرات اور جمعے کو ہوگی عالمی عدالت میں سنوائی، پاکستان، ترکی اور کئی ملکوں نے کی کیس کی تائید۔ برطانیہ کے ساتھ مل کر ریڈ سی میں حوثی حملوں کو ناکام بنایا، امریکہ نے کیا دعویٰ، کہا کئی ڈرونز اور میزائلز مار گرائے۔ دنیا انڈیا کو استحکام کے پلر اور پاور ہاؤس کے طور پر دیکھ رہی ہے، وائبرنٹ گجرات سمٹ سے مودی کا خطاب، امارات کے صدر محمد بن زاید کی تعریف۔ رام مندر بی جے پی اور آر ایس ایس کا سیاسی پروجیکٹ ہے، افتتاح میں شرکت نہیں کریں گے، کانگریس نے کیا اعلان۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی پر مبنی جنگ کے 96 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اس جنگ میں امریکہ اسرائیل کی بھرپور مدد کر رہا ہے اور بلنکن نے مڈل ایسٹ اور خاص طور پر اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے یہ بات ایک بار پھر ثابت کر دی ہے۔ چہارشنبے کو بھی اسرائیل کے ہوائی حملے اور زمینی حملے جاری رہے، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ منگل کی رات اور چہارشنبے کی صبح الگ الگ علاقوں میں حملے کیے گئے، جن میں کئی فلسطینی جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے۔ ساؤتھ غزہ میں مقامی سورسز نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے ایسٹ رفح کے علاقے میں کسانوں پر حملے کیے اور 3 کو ہلاک کیا۔ الشفا ہاسپٹل کے پاس اسرائیلی فوج کی بمباری میں ایک شہری جاں بحق ہوا اور ایک زخمی ہوا۔ الزیتون علاقے میں 5 شہری شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے ویسٹ رفح کے ایک اپارٹمنٹ پر ہوائی حملہ کیا، جن میں کم سے کم 15 شہری ہلاک ہوئے اور کئی دوسرے علاقوں سے بھی ایسی خبریں مل رہی ہیں۔ سینٹرل غزہ کے المغازی ریفیوجی کیمپ پر حملے میں 4 شہری جاں بحق ہوئے۔ نارتھ غزہ کے جبالیہ میں ایک ہی خاندان کے بعض ارکان ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے حملے الگ الگ مقامات پر تیز کر دیے ہیں۔ مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل کا یہ دعویٰ رد کر دیا ہے کہ اس کی ایئر فورس یونٹ کے اعلیٰ عہدیدار علی حسینی برجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ تیز ہونے کے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں۔ زمینی لڑائی میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ ایک 24 سالہ میجر سینٹرل غزہ میں لڑائی کے دوران ہلاک ہو گیا۔ اس لڑائی میں ایک دوسرا سپاہی بری طرح زخمی ہوا۔ غزہ میں اب تک زمینی آپریشن کے دوران مرنے والے سپاہیوں کی تعداد 186 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ تازہ حملوں میں حماس کے 150 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ لبنان میں اس کی فورسز نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ مغربی کنارے میں الگ الگ کارروائیاں کرتے ہوئے اسرائیلی فوج نے 26 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک ویسٹ بینک میں کم سے کم 5780 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے بیت لحم کے قریب ایک ہاسپٹل پر بھی دھاوا کیا۔ اسرائیلی فوج IDF نے جنین اور نابلس میں بلڈوزرز کے ذریعے گھر گرائے۔
حماس نے مڈل ایسٹ دورے کے دوران اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی کو درست ٹھہرانے کے لیے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کی مذمت کی۔ بلنکن نے اسرائیل اور خطے کے دوسرے ملکوں کا دورہ کیا۔ اس دورے کا مقصد جنگ کو پھیلنے سے روکنا بتایا گیا۔ حماس نے کہا کہ بلنکن نے جو بیانات دیے ہیں وہ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام سے ہاتھ دھونے کی کوشش ہے، لیکن امریکہ ان جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ بلنکن نے منگل کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور مشن ختم ہونے تک اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حماس ہتھیار ڈال دیتی اور ہوسٹیجز کو رہا کر دیتی تو 8 اکتوبر کو ہی جنگ ختم ہو جاتی۔ بلنکن نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ہوسٹیجز کو گھر واپس لانے کی کوششوں پر توجہ دے رہا ہے۔ اس سے پہلے بلنکن نے سعودی عرب، UAE، قطر، جارڈن، ترکی اور گریس کا دورہ کیا تھا۔ بلنکن نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات مغربی کنارے کے رام اللہ میں ہوئی۔ اس موقع پر احتجاج بھی کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اس موقع پر جنگ کے بعد غزہ کے مستقبل کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ بلنکن کے دورے کے موقع پر مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر احتجاج کرتے ہوئے لوگوں نے بینرز لہرائے اور نعرے لگائے جن میں کہا گیا تھا کہ امریکی وزیر کا مغربی کنارے میں استقبال نہیں ہے۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ امریکہ غزہ پر اسرائیل کے حملے میں شامل ہے۔ وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ محمود عباس نے فلسطینیوں کے خلاف غزہ اور مغربی کنارے اور دوسرے مقامات پر اسرائیلی جارحیت کو روکنے کی کوششوں پر بات چیت کی۔ انہوں نے غزہ میں انسانی مدد پہنچانے پر بھی بات کی۔ محمود عباس نے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے منصوبوں کے خلاف خبردار کیا۔ حال ہی میں اسرائیل کے 2 وزیروں نے ایسے بیانات دیے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال باہر کیا جائے اور ان کی جگہ وہاں یہودیوں کو بسایا جائے۔ کئی گوشوں کی طرف سے ان بیانات کی مذمت کی گئی، خاص طور پر اس تعلق سے ایجپٹ اور جارڈن کا رویہ بہت سخت ہے۔ بلنکن کے دورے کے موقع پر ہونے والے احتجاج میں لوگ فلسطین کو آزاد کرو اور بلنکن باہر جاؤ جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مڈل ایسٹ میں بلنکن کا یہ چوتھا دورہ ہے۔ انہوں نے ایک دن پہلے اسرائیلی لیڈرز سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ فلسطینی لیڈرز کو اپنا پارٹنر بنائے اور ایک پڑوسیوں کے ساتھ ایک ساتھ رہیں۔ محمود عباس سے ملاقات کے بعد بلنکن بحرین کے لیے روانہ ہو گئے جہاں وہ شاہ حماد سے مل رہے ہیں۔ بحرین مڈل ایسٹ میں امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے اور بحرین میں امریکی نیوی کا 5واں بیڑا بھی ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے حوثیوں کے خلاف جو اتحاد بنایا اس میں بحرین بھی شامل ہے۔ عراق کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد امریکی فوجیں ملک سے باہر نکل جائیں۔ اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی گئی ہے۔ عراق کے وزیر اعظم محمد شیع السودانی نے کہا کہ امریکی موجودگی کی وجہ سے خطے کا استحکام متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی ٹائم فریم سے اتفاق کرنا چاہیے۔ عراق کی پارلیمنٹ میں قرارداد منظور کرتے ہوئے قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد کہا گیا تھا کہ عراق سے امریکی سپاہیوں کو واپس چلے جانا چاہیے۔ بعض ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں 3 فلسطینیوں کو بلا وجہ گولی مار رہی ہے۔ یہ ویڈیو بیت ریما گاؤں کا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ واقعہ پچھلے ہفتے پیش آیا تھا۔ چائنا نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینا بند کرے۔ بیجنگ کی وزارت خارجہ نے جنگ کے فریقوں سے کہا کہ وہ UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرے۔ نومبر میں چائنا نے سیکیورٹی کونسل سے کہا تھا کہ وہ 2 ریاستی حل کے لیے ایک مضبوط ٹائم فریم دے۔ مڈل ایسٹ کی خبریں جاننے اور سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا بھر سے۔ غزہ میں اسرائیلی جرائم کے خلاف ساؤتھ افریقہ کی درخواست پر جمعرات اور جمعے کو عالمی عدالت ICJ میں سنوائی ہوگی۔ کئی ملکوں نے ساؤتھ افریقہ کی اس پہل کی تائید کی ہے۔ اب ایسی امید لگائی جا رہی ہے کہ اس عدالت کے حکم کے بعد جنگ رک سکتی ہے۔ اسرائیل بھی ICC کا رکن ہے۔ دسمبر کے آخری دنوں میں ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ درخواست داخل کی تھی اور اسرائیل پر نسل کشی کا الزام لگایا تھا۔ اس جنگ میں اب تک غزہ میں 23,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان میں تقریباً 10,000 بچے ہیں۔ پاکستان، مالدیپ، نامیبیا اور دوسرے ملکوں نے ساؤتھ افریقہ کے کیس کی تائید کی ہے۔ تینوں ملکوں نے UN جنرل اسمبلی میں منگل کو تقریریں کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ کی تعریف کی۔ نامیبیا کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک ساؤتھ افریقہ کی دلیلوں سے اتفاق کرتا ہے۔ جن دوسرے ملکوں نے ساؤتھ افریقہ کی پہل کی تائید کی ان میں بولیویا، جارڈن، ملیشیا اور ترکی شامل ہے۔ ICJ میں جمعرات اور جمعے کو سنوائی ہوگی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیدار بالا کرشن راج گوپال نے کہا ہے کہ ICJ یعنی عالمی عدالت کو چاہیے کہ وہ غزہ میں عمارتوں کی تباہی کو نسل کشی کے ثبوت کے طور پر قبول کرے۔ راج گوپال نے ایکس پر لکھا کہ غزہ میں 45 سے 55% عمارتیں یا تو تباہ ہو گئی ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے۔ نارتھ غزہ میں یہ فیصد 71 سے 82 ہے۔
ریڈ سی میں حوثیوں کے تازہ حملوں کے بیچ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں امریکہ کی ایک تجویز پیش کی گئی ہے جس میں یمن کے حوثیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ریڈ سی میں اپنے حملے فوری بند کرے۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ ان حملوں سے سمندری ٹریفک اور عالمی تجارت کے علاوہ علاقائی امن و سلامتی متاثر ہو رہے ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ حوثیوں کو ایران کی طرف سے ہتھیاروں کی سپلائی کی مذمت کی جانی چاہیے۔ 19 نومبر کے بعد سے ریڈ سی میں حوثیوں نے 26 حملے کیے ہیں۔ امریکہ نے حوثیوں سے نمٹنے کے لیے ایک فوج بنائی ہے جس میں 12 ملک شامل ہے۔ اس صورتحال میں جہازوں کی ٹریفک متاثر ہو رہی ہے۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے اب تک حوثیوں کے کئی ڈرونز اور میزائلز کو ناکام بنایا ہے۔ ایسا ہی ایک تازہ واقعہ منگل اور چہارشنبے کو پیش آیا۔ حوثیوں کے 18 ڈرونز کو مار گرانے کا امریکہ نے دعویٰ کیا اور کہا کہ اینٹی شپ میزائلز کو بھی مار گرایا گیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے برطانیہ کی فوج کے ساتھ مل کر حوثیوں کے ان ڈرونز اور میزائلز کو مار گرایا۔ ان میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل غزہ میں جنگ ختم نہیں کرتا اور غزہ کے لوگوں کو کھانا پانی اور ضروری چیزیں نہیں پہنچاتا وہ اسرائیل جانے والے جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ اس سے ایک عجیب صورتحال جیو پولیٹکس میں پیدا ہوئی ہے۔ انڈیا نے کہا ہے کہ وہ ویسٹ ایشیا میں امن کے لیے اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ ربط میں ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں انڈیا کی نمائندہ روچیرا بنرجی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات ناقابل قبول ہیں۔ انڈیا سویلینز کی ہلاکتوں کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے غزہ میں انسانی مدد پہنچانے اور خطے میں حالات کو معمول پر لانے کے لیے انڈیا کی کوششوں کا ذکر کیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ اسرائیل غزہ جنگ کے دوران جو چیلنج چل رہا ہے ان کے ذریعے عالمی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کیمرون نے کہا کہ کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن پر سوال اٹھ سکتے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ کے کمانڈر کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ وسام طویل پیر کو اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کے ساتھ جھڑپوں کی وجہ سے 76,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ پاکستان میں پشاور ہائی کورٹ نے عمران خان کی پارٹی کا نشان بیٹ بحال کر دیا ہے۔ جسٹس سید اعجاز انور اور جسٹس سید ارشد علی کی بینچ نے یہ فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے پاکستان الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف پارٹی کو بیٹ کا نشان الاٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمران خان توشہ خانہ کیس اور 9 مئی کو فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملے کے کیس میں جیل میں ہیں۔ پاکستان میں اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو الیکشنز ہونے والے ہیں۔ لیٹن امریکہ کے ملک ایکواڈور کی صورتحال دھماکو ہو گئی ہے جہاں پر ایمرجنسی لگا دی گئی ہے اور ایک ٹی وی اسٹیشن پر حملہ ہوا ہے۔ گڑبڑ کے واقعات میں کم سے کم 10 لوگ مارے گئے ہیں۔ صدر نے ٹی وی اسٹوڈیو پر حملے کے بعد کرمنل گینگز کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا صفایا کر دیا جائے گا۔ نقاب پوش بندوق برداروں نے لائیو ٹیلی ویژن پروگرام کے دوران ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کر دیا اور سٹاف کو ہائی جیک کر لیا۔ اس واقعے کے سلسلے میں 13 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے دوران 2 ملازمین زخمی ہوئے۔ ایکواڈور میں پیر کو 60 دن کی ایمرجنسی لگائی گئی تھی، تب سے کم 10 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ کانگریس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایودھیا میں رام مندر کی افتتاحی تقریب میں حصہ نہیں لے گی۔ کانگریس نے کہا کہ یہ بی جے پی اور اس کی نظریاتی آخا آر ایس ایس کا سیاسی پروجیکٹ ہے۔ پارٹی نے کہا کہ صدر ملکارجن کھڑگے، سابق صدر سونیا گاندھی، پارٹی کے لوک سبھا لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سینئر پارٹی لیڈر جے رام رمیش نے ایک بیان میں کہا کہ مذہب ایک شخصی معاملہ ہے لیکن بی جے پی اور آر ایس ایس لمبے عرصے سے ایودھیا میں مندر کو سیاسی پروجیکٹ بنا رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ افتتاح صاف ظاہر کرتا ہے کہ الیکشنز میں فائدے کے لیے ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں سپریم کورٹ کے حکم کو مانتے ہوئے اور لارڈ رام کے بھکتوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ملکارجن کھڑگے، سونیا گاندھی اور ادھیر رنجن چودھری نے شائستگی کے ساتھ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بی جے پی نے کانگریس کے اس فیصلے پر تنقید کی اور کہا کہ پارٹی ہمیشہ مائنورٹیز کی خوشامد کی سیاست کرتی ہے۔ کئی اپوزیشن پارٹیوں نے بھی کہا کہ وہ اس پروگرام میں حصہ نہیں لیں گی جن میں کمیونسٹ پارٹیاں، ترنمول کانگریس وغیرہ شامل ہے۔ بی جے پی اس معاملے کو کیش کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ سماجوادی پارٹی نے اب تک اس بارے میں فیصلہ نہیں کیا ہے۔ شرد پوار نے کہا کہ انہیں کہیں بھی جانے کے لیے کسی دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا یو بی ٹی کو اب تک دعوت نہیں ملی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 22 جنوری کو رام مندر کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بی جے پی اور اس کی اتحادی پارٹیاں ایک خاص ماحول تیار کر رہی ہیں جن کے ذریعے انہیں الیکشنز میں فائدہ ہو۔
منی پور کی حکومت نے کانگریس کو بھارت جوڑو نیائے یاترا کے لیے ریلی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ منی پور کی حکومت نے کہا کہ اس نے ریاست میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے مد نظر یہ فیصلہ کیا۔ اس یاترا کا 14 جنوری کو آغاز ہونے والا ہے، لیکن منی پور کی حکومت نے کانگریس پارٹی کو صرف میٹنگ کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ریلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ راہل گاندھی نے کنیا کماری سے کشمیر تک اپنی کامیاب بھارت جوڑو یاترا کے بعد منی پور سے ممبئی تک بھارت جوڑو یاترا نکالنے کا یعنی بھارت جوڑو نیائے یاترا نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دنیا انڈیا کو استحکام کے ایک پلر، ایک قابل بھروسہ دوست اور عالمی معیشت میں ترقی کے انجن، ٹیکنالوجی کے مرکز اور باصلاحیت نوجوانوں کے پاور ہاؤس کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا نظام یا ورلڈ آرڈر تیزی سے بدل رہا ہے، ایسے میں انڈیا وشوامتر یعنی دنیا کے دوست کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ 10ویں وائبرنٹ گجرات گلوبل سمٹ کے افتتاح سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ تمام ریٹنگ ایجنسیوں کا خیال ہے کہ انڈیا اگلے کچھ برسوں میں دنیا کی 3 بڑی اکنامیز میں سے ایک ہوگا۔ مودی نے کہا کہ ہم نے حال ہی میں آزادی کے 75 سال کا جشن منایا ہے اور اگلے 25 برسوں میں ہم 100 سال مکمل کریں گے۔ یہ 25 سال انڈیا میں امرت کال کا دور ہیں۔ ہم نے انڈیا کو اگلے 25 برسوں میں ترقی یافتہ ملک بنانے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ اس موقع پر مودی نے UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ انڈیا اور UAE کے درمیان تعلقات کے بڑھاوے کی وجہ ہیں۔ اس پروگرام میں امارات کے صدر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے حصہ لیا۔ مودی اور شیخ محمد نے ایک دن پہلے گاندھی نگر میں ایک ساتھ روڈ شو بھی کیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ حماس ہتھیار ڈالتی، ہوسٹیجز کو رہا کرتی تو 8 اکتوبر کو جنگ ختم ہو جاتی۔ اسرائیلی لیڈر سے ملاقات کے بعد بلنکن کا بیان۔ بلنکن نے اسرائیلی لیڈرز کے بعد کی محمود عباس سے ملاقات، غزہ کے مستقبل پر بات چیت۔ امریکی وزیر کے خلاف رام اللہ میں احتجاج۔ بلنکن نے فلسطینیوں کی نسل کشی کو درست ٹھہرایا۔ امریکہ قتل عام میں برابر کا شریک ہے، حماس کا ری ایکشن۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت اور نسل کشی کے 96 دن، کئی جگہ حملے، کئی فلسطینی جاں بحق زخمی۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کی کارروائیاں، 26 گرفتار، بلڈوزرز کے ذریعے گھر گرائے گئے۔ اسرائیل کے خلاف ساؤتھ افریقہ کی درخواست پر جمعرات اور جمعے کو ہوگی عالمی عدالت میں سنوائی۔ پاکستان، ترکی اور کئی ملکوں نے کی کیس کی تائید۔ برطانیہ کے ساتھ مل کر ریڈ سی میں حوثی حملوں کو ناکام بنایا۔ امریکہ نے کیا دعویٰ، کہا کئی ڈرونز اور میزائلز مار گرائے۔ دنیا انڈیا کو استحکام کے پلر اور پاور ہاؤس کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ وائبرنٹ گجرات سمٹ سے مودی کا خطاب، امارات کے صدر محمد بن زائد کی تعریف۔ رام مندر بی جے پی اور RSS کا سیاسی پروجیکٹ ہے، افتتاح میں شرکت نہیں کریں گے، کانگریس نے کیا اعلان۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجاع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔